گفتگو میں مٹھاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے بڑے بڑے معاملات بآسانی سلجھ جاتے ہیں۔ عام طور پر معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ صرف گفتگو میں سلیقہ نہ ہونے کی وجہ سے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اس طرح کی لڑائیوں کی وجوہات تلاش کی جائیں تو اول ملیں گی نہیں، اور اگر مل بھی جائیں تو سوچ کر ہنسی آ جاتی ہے کہ اتنی سی بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ ہوتا یہی ہے کہ کسی نے دوران گفتگو کوئی طعنہ دے دیا، ذاتیات پر کوئی جملہ کس دیا، ایسا مذاق کر لیا کہ دل آزاری ہو جائے۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ طعنہ ہی تو دیا تھا، صرف مذاق ہی تو کیا تھا۔ لیکن اس ایک جملے کا نقصان جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی انہی جملوں سے رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنی گفتگو میں سلیقہ کس طرح لایا جائے؟ سب سے پہلے ملتے وقت دعائیہ کلمات ادا کیجیے، یعنی دو افراد جب ملیں تو ابتدا دعائیہ کلمات، جنہیں ہم گریٹنگز کہتے ہیں، ان سے کریں۔ جیسا کہ دین اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ ہے سلام کرنا۔ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنے مخاطب پر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ پر سلامتی بھیجے، لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا ہے۔ دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب کوئی تمہیں دعائیہ کلمات بھیجے تو تمہیں بھی اس سے اچھے الفاظ یا کم از کم ویسے ہی الفاظ لوٹا دینے چاہیے۔ یاد رکھیے، مؤذن ہر نماز سے پہلے اذان دیتا ہے، بنا امید لگائے کہ کون مسجد آئے گا کون نہیں، کون نماز پڑھے گا کون نہیں۔ تو آپ بھی بنا امید لگائے کہ کون سلام کا جواب دے رہا ہے اور کون نہیں، آپ سلام کرنے کی اپنی عادت بنا لیجئے۔ انداز گفتگو۔ اب رسمی سلام دعا کے بعد سلسلہ بات چیت کا شروع ہوتا ہے۔ گفتگو میں ہمیشہ اچھے الفاظ کا چناؤ کیجیے۔ دین نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرو۔ اب احسن طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گفتگو میں اپنے مخاطب کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، دل آزاری والے الفاظ سے گریز کیجیے۔ اس کے مقابلے میں ان الفاظ کا انتخاب کیجیے کہ جن سے زندگی کو تسکین حاصل ہو، ساتھ ہی ساتھ ہونٹوں پر تبسم ہو۔ پر رونق انداز میں گفتگو آپ کے مخاطب کو آپ کے مخالف نہیں ہونے دے گی۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پر رونق انداز میں گفتگو آپ کے مخاطب کو آپ کے مخالف نہیں ہونے دے گی۔ بولنے کا موقع دیجیے۔ جیسا کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوران گفتگو لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سننے کا موقع آتا ہے تو بولنے نہیں دیتے، بولتے ہوئے بات کاٹ دیتے ہیں یا بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچئے کہ جب آپ بول رہے تھے تو اس وقت بھی تو لوگ سن رہے تھے، اب ان کا وقت آیا ہے تو انہیں بھی بولنے کا موقع دیجیے، صبر کیجیے اور بردباری کا مظاہرہ کیجیے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات مکمل کر لیں۔ دلائل سے بات کیجیے۔ گفتگو میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو اپنی بات میں وزن ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے، مگر وزن کیسے ڈالا جائے؟ اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، a solid proof۔ یعنی اب آپ کو دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ پتھر کا جواب ایک ایسی اینٹ سے دیا جاتا ہے جو بظاہر بہت مضبوط لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیاد انتہائی کمزور ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ دلائل اسی وقت دیے جا سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپنی بات کا کوئی پختہ ثبوت ہو۔ سب سے اہم بات،
دلائل کا جواب نہ ہونے پر سلامتی کرتے ہوئے اپنا راستہ جدا کر لیجیے۔ ایک طرف آپ دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کا مخاطب آپ کے سامنے سوائے چیخو پکار کے کچھ نہیں کر رہا، تو ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وقت ضائع نہ کیجیے، بلکہ اب آپ سلام کرتے ہوئے اپنا راستہ الگ کر لیجیے، کیونکہ اب جو گفتگو ہوگی وہ سوائے بد زبانی اور بد اخلاقی کے کچھ نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نہ کیجیے کہ اب میں دوبارہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی ملاقات اسی شخص سے دوبارہ ہو تو آپ پھر سے وہی طریقہ اپنائیے، وہی سلام، وہی انداز گفتگو میں شائستگی، بولنے کا موقع اور دلائل، تاکہ اس شخص کو اپنی غلطی سدھارنے کا دوبارہ موقع مل جائے اور اس کے ساتھ وہ آپ کے بارے میں مثبت رائے قائم کر لے۔ ذرا غور کیجیے، جب آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے اخلاق کے بارے میں ہی بات کی جاتی ہے، پھر بعد میں دوسرے معاملات پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی گفتگو کے انداز کو بہتر کر لیں تو ان مثبت اخلاقی رویوں کی بنا پر ہم ایک ایسے معاشرے کو جنم دیں گے جس میں سب ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے۔